فیصل آباد سے خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں سیف سٹی منصوبہ 5 سال سے زیر تعمیر ہے۔ 2022 میں بھی فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ منصوبہ مکمل نہ ہونے سے شہر میں جرائم پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ جرائم پیشہ عناصر بلا خوف و خطر کارروائیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ فیصل آباد سے عبدالباسط رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد سیف سٹی منصوبہ 5 سال بعد بھی ادھورا اور فنڈز کی کمی کا شکار ہے۔ 24 مئی 2017 کو منصوبے کا افتتاح ہوا۔ 19 کنال اراضی پر بننے والے منصوبے کے لیے 157 ملین سے زائد کی رقم مختص ہوئی۔ مدت تکمیل 1 سال تھی، لیکن صرف 80 ملین فنڈز خرچ ہوئے اور صرف بلڈنگ کا ڈھانچہ ہی بن پایا ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے پنجاب حکومت سے مزید 73 ملین روپے مانگے۔ فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے منصوبے پر تعمیراتی کام جون 2018 میں روک دیا گیا۔ 4 منزلہ عمارت میں مانیٹرنگ روم بننا تھا، جس نے شہر میں 7000 کیمروں کی مدد سے نگرانی کا کام کرنا تھا۔ کسی بھی واردات کے شواہد اور مجرموں کی شناخت میں مدد ملنا تھی۔ ادھورے سیف سٹی منصوبے کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر بلا خوف و خطر وارداتیں کر رہے ہیں اور شہری کسی بھی واردات کے مجرم نہ پکڑے جانے اور تفتیش کی سست رفتاری سے پریشان ہیں۔ کیمرے لگنے چاہیے تاکہ اگر اس جگہ پہ واردات ہوتی ہے تو پولیس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم کو بھی ایک تحفظ ذہنی سکون ہوگا کہ ہمارے ساتھ ان کیس اگر کوئی مس ہیپ ہوتا بھی ہے تو اس کا ہم فوری سے طور پہ پولیس ہمیں اس کا سلوشن دے گی۔ سٹی پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، تاہم جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ ویری امپورٹنٹ فار اس، اور سیکیورٹی کے لیے اور ویکل کرائم کے لیے، اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم اس کو پرائورٹی پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے سے اس کی لاگت 40 ملین بڑھنے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ نامکمل عمارت بھی موسمی حالات اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈر بن رہی ہے۔ شہریوں کی جان و مال کو تحفظ کی فراہمی اور بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شروع کیا گیا سیف سٹی منصوبہ 5 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اگر اس منصوبے کو بروقت پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا تو نہ صرف کرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا بلکہ پولیس کی کارکردگی میں بھی بہتری ممکن تھی۔ کیمرامین زبیر گھمن کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔